بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی خصوصیات سے نوازا ہے۔ ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خاصیت، کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ جن کو ہم بظاہر گناہ گار سمجھتے ہیں، اوباش قسم کے سمجھتے ہیں، ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی خصوصیات اور بہت سی صفات رکھی ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، کہ لوگ کانوں کی طرح ہیں جس طرح سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہے، لیکن یہ خوبی اگر انسان صحبت کے اعتبار سے اچھی صحبت کو اختیار کر لے تو پھر اس کی اچھائی اور خوبی لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہے، وہ خود بھی نفع اٹھاتا ہے اور لوگ بھی نفع اٹھاتے ہیں۔ اور اگر اس کی صحبت برے لوگوں کی صحبت بن جائے تو پھر وہ خوبی چھپ جاتی ہے اور برائی ظاہر ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ انسان خود بھی نفع نہیں اٹھا پاتا اور اس کے ساتھی بھی نفع نہیں اٹھا پاتے، اس لیے کہ الصحبۃ مؤثرۃ، صحبت اثر ڈالنے والی ہے، جیسی صحبت میں رہیں گے ویسا ہی اثر انسان پر پڑے گا۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا کہ انسان پر جانوروں کی صحبت کا بھی اثر پڑتا ہے۔ جو انسان گھوڑا پالتا ہے تو اس کے اندر شجاعت اور بہادری آتی ہے، جو انسان بکریاں پالتا ہے اس کے اندر عاجزی آتی ہے، اور جو انسان اونٹ پالتا ہے اس کے اندر ہٹ دھرمی آ جاتی ہے۔ تو یہ صحبت کا اثر ہے۔ جب انسان کی صحبت جانوروں کی صحبت کی وجہ سے مؤثر ہوتی ہے تو انسان ہے، انسان کی صحبت کا تو بدرجہ اولیٰ اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی کہ انسان کو چاہیے، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرے جس سے خود بھی نفع اٹھائے اور دوسروں کو بھی نفع پہنچائے۔ آج کل انسان صحبت سے نفع اٹھانے کے لیے، اچھی صحبت اختیار کرنے کے لیے خانقاہ میں جاتا ہے، اور خانقاہ میں جا کر اہل اللہ کی صحبت اختیار کرتا ہے، خود بھی نفع اٹھاتا ہے اور اپنے ساتھ رہنے والوں کو، اپنے ماتحتوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ تو خانقاہوں میں جا کر جو اہل اللہ کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ نفع بخش صحبت ہوتی ہے، اور اس کو علماء نے اس طرح بیان کیا کہ انسان کا جو وجود باقی ہے وہ دو چیزوں کی وجہ سے ہے، ایک جسم اور دوسرے روح۔ جب انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے تو وہ اطباء کے پاس جاتا ہے، طرح طرح کے علاج کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار انسان اپنے جسم کا علاج نہ کرائے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے اور آخرکار موت آ جاتی ہے۔ اسی طرح روح بھی بیمار پڑ جاتی ہے، اور اگر روح کا علاج نہ کیا جائے
تو اس کی بیماری بڑھتے بڑھتے علماء نے یہ بات لکھی کہ انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو جسم جب بیمار ہوتا ہے تو انسان موت کے دہانے پر پہنچتا ہے، اور جب روح بیمار ہوتی ہے تو انسان کفر کے دہانے پر پہنچتا ہے۔ اس لیے انسان دنیا کے اندر دونوں طرح کا علاج کرتا ہے، جسم کا بھی علاج کرتا ہے اور روح کا بھی علاج کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر جسم کا علاج کرنے کے لیے صرف دواؤں کا استعمال نہیں کرتا، بلکہ دواؤں کے استعمال کے لیے علم بھی حاصل کیا جاتا ہے۔ اطباء علم حاصل کرنے کے لیے کئی سال لگاتے ہیں، پھر اس علم کی روشنی میں مریض کو اس کی بیماری کے مطابق دوا تجویز کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد میں مریض اپنی بیماری سے شفا پاتا ہے۔ تو اسی طرح اہل اللہ کی صحبت میں جب انسان پہنچتا ہے تو اپنی روح کا علاج کرتا ہے، اور اس کے علاج کے ذریعے سے پھر جو بیماری اس کے دل کے اندر پیدا ہو گئی ہے اس کا علاج ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ شفا یاب ہوتا ہے۔ جسمانی بیماریوں کے بھی اطباء نے نام رکھے ہیں۔ آج کل بہت ساری بیماریاں ہم بھی جانتے ہیں، بخار ہے، کھانسی ہے، اس کے علاوہ کینسر ہے، ٹی وی ہے، بے شمار بیماریاں انسان کے جسم کو لگتی ہیں۔ اسی طرح روح کی بھی بیماریاں ہیں جو انسان کی روح کو لگ جاتی ہیں۔ علماء نے ان کی نشاندہی کی کہ جیسے تکبر ہے، انسان کے اندر جب تکبر آ جاتا ہے تو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے کینہ ہے، حسد ہے، یہ تمام کی تمام روح کی بیماریاں ہیں۔ ان کا علاج اہل اللہ کی صحبت میں پہنچ کر ہوتا ہے، اور اہل اللہ ان بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ اسی کا نام تصوف ہے۔ تصوف کی حقیقت ہی یہ ہے کہ تصوف کے ذریعے سے انسان کی روح کا علاج تجویز کیا جاتا ہے، یعنی جس انسان کی روح بیمار پڑ گئی ہو تو انسان کی روح کا علاج جس طریقے پر کیا جائے گا اس کا نام تصوف ہے۔ علماء نے اس کو قرآن کریم کی آیات کی تفسیر کی روشنی میں اس انداز پر بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بعض احکام تو وہ نازل کیے جن کے کرنے کا حکم دیا، جیسے نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حج ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، ہمسایوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو، نیکی کا حکم کرو۔ یہ تمام کے تمام احکام مأمورات کے قبیل سے ہیں، یعنی جن چیزوں کا حکم دیا گیا۔ اور کچھ احکام وہ ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، جیسے انسان کو حکم دیا کہ شراب نہ پیو، جھوٹ مت بولو، اسی طرح سے چوری نہ کرو۔ ان کو منہیات کہا جاتا ہے۔ تو جن چیزوں کا علم مأمورات اور منہیات کے بارے میں حاصل کیا جاتا ہے تو اس علم کو فقہ کہا جاتا ہے۔ مأمورات بھی دو طرح کے ہیں، منہیات بھی دو طرح کے ہیں، مأمورات ظاہرہ، منہیات ظاہرہ، پھر مأمورات باطنہ اور منہیات باطنہ۔ تو مأمورات ظاہرہ اور مأمورات ظاہرہ اور منہیات ظاہرہ، ان دونوں کے تعلق سے جو علم حاصل کیا جاتا ہے اس علم کو فقہ کہا جاتا ہے، اور یہ علم انسان علماء کے پاس جا کر حاصل کرتا ہے۔ اور مأمورات باطنہ اور منہیات باطنہ یعنی جن چیزوں کا انسان کے ظاہری اعضاء سے تعلق نہیں بلکہ انسان کی روح سے متعلق ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو، صبر کرو، اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرو۔ تو یہ تمام کے تمام مأمورات باطنہ ہیں۔
اسی طرح منہیات باطنہ، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ غیبت سے بچو، حسد سے بچو، کینے سے بچو، بخل سے بچو، یہ منہیات باطنہ کہلاتی ہیں۔ تو منہیات باطنہ اور معمولات باطنہ کا جو علم حاصل کیا جاتا ہے اس کو فقہ باطنہ کہا جاتا ہے، دوسرے الفاظ میں اسی کو تصوف کہا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ معمولات ظاہرہ اور منہیات ظاہرہ کا جو علم آپ حاصل کریں گے وہ علماء کے پاس جا کر، مدارس کے اندر جا کر علماء کی صحبت میں حاصل کر سکتے ہیں، لیکن معمولات باطنہ، منہیات باطنہ کا جو علم حاصل ہوگا وہ اہل اللہ کی صحبت میں پہنچ کر حاصل ہوگا، اولیاء اللہ کی صحبت میں جا کر حاصل ہوگا۔ کیونکہ جب انسان کی روح بیمار پڑتی ہے تو انسان کو محسوس بھی نہیں ہو پاتا، انسان گناہ پہ گناہ کرتے چلا جاتا ہے۔ انسان کے دل کے اندر اگر بیماری پیدا ہو گئی حسد کی تو انسان محسوس بھی نہیں کر پاتا اور یہ حسد بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کینے کی بیماری آ گئی تو یہ بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، یعنی یہ بیماریاں وہ ہیں جو انسان کے سامنے ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے بڑھتی رہتی ہیں، جن کا انسان کو علم نہیں ہو پاتا، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دن یہ آتا ہے کہ انسان ایسے دہانے پر پہنچ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا ایمان بھی خطرے میں پڑتا ہے۔ تو ان تمام بیماریوں کا جو علاج ہوتا ہے وہ خانقاہ کے اندر اولیاء اللہ کی صحبت میں جا کر ہوتا ہے، اسی کا نام تصوف ہے۔ یہی تصوف کی حقیقت ہے جو آج آپ حضرات کے سامنے مجھے عرض کرنی ہے۔ آج کل ایک سوال لوگوں کے ذہن میں یہ بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ آج کل یہ کہنے لگے کہ تصوف تو یہ بدعت ہے، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تصوف تھا ہی نہیں، اس لیے کہ اگر تصوف ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بیعت کرتے، اور صحابہ کرام کو جس طرح سے آج کل پیر مریدی چلتی ہے اسی طرح سے صحابہ کرام کے ساتھ میں بھی ہوتا۔ حالانکہ یہ بے بنیاد ان کا اعتراض ہے۔ تصوف بدعت نہیں ہے، بلکہ تصوف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر اپنے دل کی بیماریوں کا علاج کیا۔ سینہ بسینہ یہ علم آج تک اسی طرح منتقل ہوتا آ رہا ہے۔ آج کل جو یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے یہ سراسر غلطی پر مبنی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہنے والے لوگ جن کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہا جاتا ہے، اگر ان کی اسلام سے پہلے کی زندگی دیکھیں تو ان کی زندگی ایسی ہے کہ ان کے درمیان میں کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو انہوں نے نہ کیا ہو۔ تمام کے تمام کبیرہ گناہ وہ انجام دے چکے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جب اختیار کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو خود نہ تھے راہ پر وہ اوروں کے ہادی بن گئے، یعنی پھر ایسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑی کہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر پڑی۔ صحابہ کرام نے اپنے دل کی بیماریوں کا علاج کیا، جس کی وجہ سے پھر اللہ کا قرب ان کو حاصل ہوا۔ تصوف کے اندر جو چیزیں سکھائی جاتی ہیں وہ بھی نئی چیزیں نہیں، یہ اکابر کا، مشائخ کا، اولیاء اللہ کا احسان ہے کہ وہ دل کی بیماریوں کا علاج تجویز کرتے ہیں، قرآن و حدیث سے چنتے ہیں، اور بیمار کو وہ علاج تجویز کر کے اس بیمار کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ جیسے کہ اس سلسلے کے اندر، سلسلے نقشبندیہ کے اندر جب کوئی شخص بیعت ہوتا ہے تو شروع میں اس کو صبح شام درود شریف پڑھنے کی تسبیح بتائی جاتی ہے، تو یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔
اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلو علیہ، یہاں پر اللہ حکم دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ تو جو مشائخ نے درود شریف پڑھنے کا معمول بتلایا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ جو تسبیح صبح شام پڑھتے ہیں درود شریف کی، یہ آیت قرآنی سے ثابت ہے۔ اسی طرح مشائخ دوسرا وظیفہ بتلاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، تو یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ اذکروا قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ تم پروردگار کا ذکر کرو کھڑے بیٹھے اور لیٹے، یعنی جس حال میں بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ تو اللہ کے ذکر کی جو تسبیح مشائخ بیان کرتے ہیں وہ بھی قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اسی طرح مشائخ قرآن کریم کی تلاوت کا حکم دیتے ہیں تو یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ تم قرآن کریم سے پڑھو جو تمہیں آسان لگے۔ اسی طرح سے استغفار کی تسبیح ہے، تو اس کے تعلق سے بھی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگو۔ اسی طرح سے ذکر قلبی جو مراقبے کی شکل میں ہوتا ہے اس کا بھی قرآن کریم سے ثبوت ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، کہ تم اپنے پروردگار کا ذکر کرو اپنے دل میں، اپنے نفس میں۔ یہاں مفسرین نے نفس کی جو وضاحت کی تفسیر کی ہے اے فی قلبک، یعنی اپنے دل میں اپنے پروردگار کا ذکر کرو۔ اسی طرح سے مشائخ کی صحبت، کہ اپنے شیخ کی صحبت اختیار کی جائے، ہر وقت ان کا تصور کیا جائے، تو یہ بھی قرآن کریم سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ رہا کرو۔ خلاصہ کلام یہ کہ مشائخ جتنے بھی معمولات بیان کرتے ہیں، بیت ہونے والے شخص کو بتلاتے ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو، بلکہ یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں جو قرآن کریم سے ثابت ہیں۔ یعنی جس طرح سے ایک طبیب ایک مریض انسان کو اس کی بیماری کے مطابق دوا تجویز کرتا ہے اور اس کو دوائی دیتا ہے جس کے نتیجے میں اس کا جسم شفا پا جاتا ہے، اسی طرح سے ایک اللہ کا ولی روح کے بیمار شخص کو اس کے لیے قرآن و حدیث سے دوا تجویز کر کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی روح شفا پا جاتی ہے۔ تو اس لیے جو تصوف مشائخ کے یہاں پایا جاتا ہے وہ قرآن و حدیث سے مشائخ نے چنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ اکرام سے تابعین، تبع تابعین، آج تک سلسلہ بسلسلہ اسی طرح چلتا آ رہا ہے۔ اور یہاں تک کہ جس طرح بہت سے لوگ اپنا سلسلہ نسب محفوظ رکھتے ہیں، اسی طرح سے یہ مشائخ بھی اپنا سلسلہ محفوظ رکھتے ہیں، جیسا کہ اپنی خانقاہ کے اندر سلسلہ یہ شجرے کی شکل میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہوتے ہوتے ہمارے شیخ تک پہنچا، جو آج ہم فیضیاب ہو رہے ہیں اپنے شیخ سے۔ تو یہ تصوف کوئی معمولی چیز نہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تصوف کا اختیار کرنا انسان کے لیے آج کے موجودہ زمانے میں انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ انسان کی روح جب بیمار پڑتی ہے تو اس کا علاج جس طرح سے جسم کا علاج ضروری ہوتا ہے، اگر جسم کا علاج نہ کیا جائے تو انسان موت تک پہنچ جاتا ہے
اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اسی طرح سے اگر روح کا علاج نہ کیا جائے تو پھر انسان ایسے دہانے پر پہنچتا ہے کہ اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور بعض دفعہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کفر کو اختیار کر لیتا ہے۔ ایسے واقعات بے شمار کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے مشائخ نے یہ بات بھی کتابوں کے اندر بیان کی کہ جب انسان جسم کے اعتبار سے بیمار ہوتا ہے اور اس کو علامتوں کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ہاں مجھے یہ بیماری لگ چکی ہے، اور پھر اسی کے مطابق طبیب کے پاس پہنچ کر علاج کراتا ہے، تو ایسے ہی روح جب بیمار پڑتی ہے اس کی بھی علامتیں ہیں۔ مثال کے طور پر روح کے بیمار ہونے کی مشائخ نے ایک علامت یہ بیان کی کہ اگر انسان بدنگاہی کرنے لگے تو سمجھو کہ اس کی روح بیمار پڑ چکی ہے، کہ جہاں بھی بازار میں جاتا ہے اجنبیوں کی طرف نگاہیں اٹھاتا ہے، نگاہ پیچھا کرتی ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ شخص کی روح بیمار پڑ چکی ہے۔ اب اس کو چاہیے کہ یہ مشائخ کی صحبت میں جائے اور اپنی روح کا علاج کرائے، اس لیے کہ اگر اس نے اپنی روح کا علاج نہیں کیا تو یہ بدنگاہی اس کو زنا تک لے جائے گی، اور جس کے نتیجے میں بڑے بڑے گناہ اس کے لیے آسان ہو جائیں گے اور نیک کام اس کے لیے مشکل ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے مشائخ نے دوسری علامت یہ بھی بیان کی کہ اگر نماز میں یہ چاہتے ہوئے بھی کہ میں اللہ کی طرف دھیان لگاؤں، اللہ کی طرف دھیان لگانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نماز میں خیالات اتنے آتے ہیں کہ نماز پوری ہو جاتی ہے، خیالات ختم نہیں ہوتے، تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ اس انسان کی روح بیمار پڑ چکی ہے، اب اس کی روح کے لیے معالج کی ضرورت ہے۔ ہمارے درمیان میں یہ بہت زیادہ عام ہے بیماری کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم کسی اور کو نہیں، ہم خود اس کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ معاف فرمائے کہ جب ہم نیت باندھ لیتے ہیں تو نماز کے اندر طرح طرح کے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور خیالات ختم نہیں ہوتے یہاں تک کہ نماز ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر نماز کے اندر دنیاوی خیالات آ رہے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے، مشائخ نے بیان کیا کہ اس کی روح بیمار پڑ چکی ہے، اس کے لیے معالج کی ضرورت ہے۔ تو یہ دو علامتیں خاص طور سے مشائخ نے بیان کی ہیں کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں جس طرح سے اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھتا ہوں اسی طرح سے میری روح بھی صاف ستھری رہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ ان علامتوں پر توجہ دے، اور جیسے ہی یہ بیماری اس کے دل کے اندر پیدا ہو فوراً اپنے علاج کی کوشش کرے۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا انسان کا دل اور اس کی روح بھی بیمار پڑتی ہے؟ تو اس کا ثبوت بھی قرآن کریم سے ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے 22ویں پارے کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ازواج مطہرات کو یہ حکم دیا، اللہ کا حکم نازل ہوا کہ اے نبی اپنی بیویوں سے یہ کہو کہ ذرا پردہ اختیار کریں۔ تو وہاں پر وجہ بیان کی پردہ کیوں اختیار کیا جائے، تو اس کی وجہ بیان کی کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص آ جائے، اس کی نگاہ پڑ جائے کہ جس کے دل کے اندر مرض ہو۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء 22ویں پارے کی دوسری آیت ہی ہے، میں ذہن سے نکل رہی ہے، اس آیت کے اندر ہی یہ بات بیان کی گئی کہ فی قلبہ مرض، جس کے دل میں بیماری ہے، ہو سکتا ہے اس کی نگاہ پڑ جائے۔ تو دل کی بیماری بدنگاہی ہے، دل کی بیماری حسد ہے، کینہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کا دل بیمار پڑتا ہے اور دل کا تعلق روح سے ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی روح بیمار پڑتی ہے، اور روح کا علاج جسمانی اطباء کے پاس نہیں ہو سکتا، بلکہ روح کا علاج انہی کے پاس ہو سکتا ہے جنہوں نے روح کا علاج کرنے کا طریقہ سیکھا ہو، اور روح کا علاج کرنے کا طریقہ وہی سیکھتے ہیں جو اپنی جان کو کھپاتے ہیں، اپنے جان کو قربان کرتے ہیں، اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے کو اپناتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر سنتوں کو داخل کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، خشیت الہی میں مصروف رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس ہی روح کا علاج ہوتا ہے۔
تو اس لیے آپ کے سامنے جو یہ بات میں نے عرض کی ہے کہ تصوف یہ کوئی معمولی چیز نہیں، تصوف آج کے موجودہ زمانے کے اندر یہ ایک اہم اور لازمی چیز ہے کہ اگر انسان گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اپنے لیے نیک اعمال کو آسان بنانا چاہتا ہے، گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تصوف کو اختیار کرے، خانقاہوں کے اندر اپنا آنا جانا شروع کرے، اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کرے۔ اس کے بعد میں اس کو محسوس ہوگا کہ ہاں میرے دل کے اندر کیا بیماری تھی، اور پھر یہ بیماری جب ختم ہوگی تو پھر نمازوں کے اندر بھی مزہ آئے گا، پھر اللہ کے ذکر میں بھی مزہ آئے گا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں بھی دل لگے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرنے میں بھی دل لگے گا، لوگوں کی محبت اس کے دل میں آئے گی، دنیا کے اندر جو گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں ان کی نفرت دل کے اندر پیدا ہوگی۔ یہ اسی وقت میں ہوگا جب انسان اپنی روح کا علاج کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک اس بات کا محتاج ہے کہ جس طرح سے ہم جسم کے علاج کے لیے بھاگا دوڑی کرتے ہیں، اچھے اچھے معالجوں کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح ہم میں سے ہر ایک اپنا تزکیہ کرے، اپنا محاسبہ کرے کہ ہاں ہمارے اندر کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ہماری روح بیمار پڑ چکی ہے اور اس کے علاج کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیں ہر ایک کو محاسبہ کرنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے۔ جو علامتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اگر وہ علامتیں ہمارے اندر موجود ہیں تو ان کے نتیجے میں ہمیں اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہمارے علاقے کے اندر ہی اپنے ولی، اپنے محبوب بندے پیدا کیے جن کی صحبت کو ہم اختیار کر سکتے ہیں، ورنہ ایسے علاقے بھی موجود ہیں جہاں لوگ داڑھی والے دیکھنے کو ترس جاتے ہیں۔ ایسے علاقے بھی ہندوستان کے اندر موجود ہیں کہ جہاں ایسے لوگ دیکھنے کو نہیں ملتے جن کے چہروں پر داڑھیاں ہوں، ایسے لوگ نہیں ملتے جو 5 وقتہ نمازی ہوں۔ اگر کوئی شخص ان کو داڑھی والا نظر آ جائے تو ان کے دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ اتراکھنڈ کے اندر بھی بعض گاؤں ایسے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم ان نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید عطا فرمائے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری ہوئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمتیں ہم سے لے لے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ نعمت ہمیں عطا کی ہے ہمارے شیخ کی شکل میں، ہمیں زیادہ سے زیادہ فیضیاب ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر و احسنکم الجزا۔